اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں مختلف موضوعات کے ساتھ، اور بہت انفارمیٹیو موضوعات ہوتے ہیں جس پر ہمارے اسکالرز بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج اسلام میں عبادات کا تصور، اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی، اور اسلام میں جو عبادات کا تصور ہے وہی اس بات کا اظہار ہے کہ ایک بندہ مومن کس انداز میں اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہا ہے، اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں سپردگی کتنی ہے، اور اس میں اسے حلاوت کتنی نصیب ہو رہی ہے۔ بنیادی بات یہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ کے حکم کی پاسداری کر رہا ہے، پابندی کر رہا ہے، وہاں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر پیش نظر ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات ہوگی کہ اسلام میں عبادات کا تصور۔ انشاءاللہ اس پر ہمارے اسکالرز جو ہیں روشنی ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ڈاکٹر جاوید اکرم سہروردی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما پاکستان کے انتہائی سینئر خوش آواز خوشگلو ثنا خواں جناب شفیق احمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شفیق بھائی، آپ کی خوبصورت آواز میں پہلے ہم کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد اپنے اس موضوع کی جانب آئیں گے۔ بسم اللہ۔ ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے، اور جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے، اترے حضور نعت میرے دل میں آپ کے، اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کے، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہم عاجزوں کی اور کوئی آرزو نہیں، ہم کوئی آرزو نہیں،
پر نگاہ لطف صدا آپ کی رہے، ہم پر نگاہ لطف صدا آپ کی رہے۔ باب حرم کے سامنے پہنچوں کچھ اس طرح، باب حرم کے سامنے پہنچوں کچھ اس طرح، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، سر شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے، ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے۔ میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، جب تک جمال شہر نبی کا ہو تذکرہ، مسرور میری آنکھ یوں ہی بند ہی رہے۔ حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت نعتیہ کلام، اور وہ مسرور کیفی صاحب ہمارے بڑی ہی محبت اور شفقت کرنے والے بزرگ، جن کے کوئی 15 یا 16 نعتیہ مجموعہ نعت ماشاءاللہ منصہ شہود پر ظاہر ہوئے۔ بہت خوبصورت کلام کہا انہوں نے، اسی سے ایک منتخب کلام پیش کر رہے تھے جناب شفیق احمد۔ میں آج بات کر رہا تھا ابتدا میں اسلام میں عبادات کا تصور، اس حوالے سے ابتداً کیا کہنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ اسلام میں جو عبادات کا تصور ہے، ہمارے ہاں تو آج بڑی معذرت کے ساتھ خرافات کو اس طرح اپنایا گیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاید عبادات کا حصہ ہوں، لیکن جو اسلام میں اصل عبادات کا تصور ہے اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، بے بہرہ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ عبادت، عبدیت، بندگی، یہ بندے اور رب کے درمیان وہ تعلق ہے کہ جو انسان کو بندہ بناتی ہے اور پھر بندگی کی طرف اس کو مائل کرتی ہے۔ واہ واہ، تو یہ ہے اصل مقصود زندگی کا، کہ بندگی کی طرف انسان اپنے آپ کو راغب کرے۔ وما خلقت الجن والانس وما الا خلقت لیعبدون۔ جی بالکل، یہ جو آیت مبارکہ سورۃ الذاریات کی، یہ فرمایا گیا کہ ہم نے انسان و جن کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت سے مقصود کیا ہے؟ کیا عبادت فقط سجدے کر لینے کا نام ہے، حج کر لینے کا نام ہے، زکوٰۃ خیرات صدقہ کر دینے کا نام ہے؟ نہیں، عبادت سے مقصود علماء نے فرمایا، خاص طور پر صوفیاء کرام نے فرمایا یہاں لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی عبادت سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ واہ واہ، یعنی اگر سجدے پیشانی رگڑنے سے ہی اللہ ملتا تو بہت ساروں کو مل چکا ہوتا، بالکل۔ اگر پیسے بانٹنے سے خدا ملنا ہوتا کسی کو ہی مل جاتا۔ ہے۔ تو یہ عبادت اس وقت بنے گی جب رب کی رضا کے لیے، اس کی معرفت کے لیے سارے کام کیے جائیں گے۔ تو یہ ذہن کے اندر ضرور رہے کہ بندگی اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی۔ جی، وہ بندگی معاملہ یہی ہے کہ مطلب شرمندگی کب ہوگی کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا نا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس طرح احسان کر جیسے اسے تجھ پر احسان کیا۔ اب بندہ رب پر کیسے احسان کر سکتا ہے؟ حالانکہ بندے کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ اللہ پر کوئی احسان کرے۔ فرمایا احسان اللہ کا تجھ پر یہ ہے، پہلے اللہ کے احسان کو سمجھ لے بندہ کہ اللہ کا
کہ احسان تجھ پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو چھپایا اور تجھ کو ظاہر کیا. اب تو اپنی زندگی اس انداز سے گزار کہ تو اپنے آپ کو چھپا دے اور اپنے رب کے نام کو ظاہر کر دے. تو یہ جو فلسفہ ہے نا، اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ عبادات کا جو تصور ہمارے یہاں ہے، کچھ عبادات بدنی ہیں، کچھ عبادات مالی ہیں، کچھ جن کا مرکب ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز ہے اور روزہ ہے، یہ خالصتاً عبادت بدنیہ ہے. ان میں کوئی نیابت نہیں ہو سکتی کہ میری جگہ آپ نماز پڑھ کے آ جائیں، آپ کی جگہ میں روزہ رکھ لوں، تو اس میں نیابت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ مالی عبادت جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، اس میں نیابت بمانے وکالت ہو سکتی ہے کہ میں نے پیسے دیے فلاں کی جگہ جا کے بھئی آپ جو فلاں کو فقیر شریع کو یہ رقم کا مالک بنا دیے، فلاں ادارے میں جا کر آ جائیے، تو اس میں وکالت ہو سکتی ہے. تیسری ہے دونوں عبادات کا مرکب، جہاں مال بھی خرچ ہونا ہے اور پھر جو ہے بدن کی مشقت موجود ہے. تو اس میں بدنی عبادت اور مالی عبادت گویا کہ حج اور عمرے کا معاملہ. تو فرائض میں دیکھیے تو حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ نے جس کو استطاعت عطا فرمائی عمر بھر میں اس پر ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے. چونکہ پھر عبادات کو ہم یہ دیکھیں تو بدنی عبادت کا الگ تصور، مالی عبادت کا الگ تصور اور پھر اس کے مرکب کا الگ تصور. لیکن اگر خلاصہ اور فلسفہ اور ایک جملے کے اندر یہ ساری بات کروں تو عبادات اصل میں معرفت رب کے ذریعہ ہیں کہ اگر عبادت سے اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے تو سمجھیے آپ عابد بھی ہو گئے، زاہد بھی ہو گئے، اور عابد و زاہد اسی وقت ہوں گے جب عارف ہو چکے ہوں گے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. مختصر اور جامع کلام فرمایا مفتی صاحب نے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج بات ہو رہی ہے اسلام میں عبادات کا تصور. اس حوالے سے علامہ صاحب نے بہت خوبصورت ابتدائی اپنے جملوں سے اس پروگرام کو، اس موضوع کو ایک ایسی بنیاد فراہم کر دی کہ جس سے بہت سی جہتیں کھل گئی ہیں، بہت سے زاویے مزید ہمارے ذہنوں میں روشن ہو گئے ہیں کہ عبادات کا اتنا بڑا تصور ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے تو انسان کیوں پھر دنیا کے فریب میں آ رہا ہے اور عبادات سے دور جا رہا ہے. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے، میں پہلے شکریہ ادا کروں گا جناب شفیق احمد صاحب کا، پاکستان کے عالم اسلام کے ممتاز و معروف شناخواں، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا. مسرور کیفی صاحب کا، اور اب ہمیں جوائن کیا ہے رانا عتیق الرحمان جو پاکستان کے ممتاز و معروف خوش الہان شناخواں ہیں. تشریف فرما ہے. میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا آج کے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ جب عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا، عبادات کا تصور جب کلیئر ہو گیا، تو اس کے باوجود جب یہ چیزیں ہم پر فرض ہیں عبادات کی صورت میں، اللہ کے حکم کی تابعداری اور پابندی، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع، اس کے باوجود بھی بحیثیت مسلمان ہم غفلت کا شکار نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ صفا اور مروہ کے درمیان اگر دیکھا جائے تو یہ تو بظاہر تو سفر ہی ہے نا. دیکھا جائے تو انسان ایک صحیح کر رہا ہے، لیکن اس میں پہچان کہاں ہے؟ دیکھا کہاں جائے گا؟ بھائی جہاں آگ لگتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، وہ پہچان ہے. شعیرہ یہی چیز ہے. اور پھر عرفان ربی کس انداز سے حاصل ہوتا ہے، اس کی بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، تو اب ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جسم کی ایک ایکسرسائز ہے، لیکن آپ بیت اللہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، اینٹی کلاک وائز طواف کر رہے ہیں، تو عرفان سمجھ میں آئے گا اس ترتیب پر. کیسے کہ پوری دنیا کا نظام جب آپ دیکھیں گے تو زمین خود بھی تو اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے. پھر زمین کے بعد آپ اس گیلیکسی سے نکل جائیے اور سیارچوں کی جانب نکل جائیں تو وہ پوری کی پوری گیلیکسی اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے. پھر یہ انسان کے اندر جو خون جو سرکولیٹ کر رہا ہے یہ بھی تو اینٹی کلاک وائز موو کر رہا ہے. تو یہاں وہ عرفان ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھ میں آئے گا کہ وہ وحدہ لا شریک جو ایک قانون بنا رہی ہے، اس نے ترتیب ہمیں سمجھا، بتلا دی، سکھا دی کہ یہاں ہوں میں موجود، آؤ کہ تمہارے اندر بھی موجود ہوں اور اس پوری گیلیکسی کے سسٹم میں بھی موجود ہوں، کہ جس ترتیب پر تم دیکھ رہے ہو کہ تمام کا تمام سسٹم یکسو ایک ہی انداز سے چل رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قل هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے. احد کا لفظ جو استعمال کیا گیا نہ اس کا آدھا ہے، نہ اس کا دگنا ہو سکتا ہے، نہ اس کا سوا ہو سکتا ہے، نہ ڈیڑھ ہے. یعنی ایسا لفظ کا چناؤ کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ذات جو اپنی کیفیت، اپنی حالت، اپنی صفات اور اپنی جملہ معاملات کے اندر یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہاں اس ذات کو پہچاننا ہے، یہ ہے وہ ذات کی پہچان. اب ہم اپنے اندر چھوٹی چھوٹی خدائیاں بنائے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک چیز کا اختیار آ جائے تو جو ہمارے ماتحتین ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اختیار شاید ہمیں کو دیا گیا ہے اور ہم ہی اس کا استعمال کرنے کے جو ہے لائق ہیں.
اور پھر وہ ہم استحصال کرنا شروع کر دیتے. اگر حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی زندگی کو دیکھ لیں تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ فی الکیل والمیزان بالقسط، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اب یہ جو ناپ تول کی کمی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یار آپ عام طور سے کوالٹیٹیو اپروچ کو چھوڑ کے کوانٹیٹیو اپروچ کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ میں میکسیمم بنا لوں گا، اس کی کوالٹی کچھ بھی نہیں ہے. وہی چیز آپ کو 10 روپے میں بھی میسر، وہی 100 روپے میں بھی میسر. اور آج تو ہر شعبے میں یہ معاملہ ہر شعبے میں یہ معاملہ چل رہا ہے. تو یہاں یہ جو کوالٹیٹیو اپروچ ہے آپ کی، اس کو سمجھنا بہت ضروری. یہی تو قرآن کریم ذکر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہی عرفان کو پہچاننا ہے. مسلمان کی زندگی یہیں پر ہے. اور مومن چوکنا ہوگا. مومن دانا اسی لیے ہے کہ اس کی پہچان اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے کرائی، اس ترتیب کے ذریعے سے مومن کی کرائی. فراست سے ڈرو، فراست سے ڈرو. تو یہاں پر ہمیں اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ بھائیو، کہ جب آپ ناپ تول کی بات کرتے ہیں تو ناپ تول میں صرف وہ ترازو نہ لے کر کے آئیے، مزاج کا بھی، کلام کا بھی، محبت کا بھی، میاں بیوی کے رشتے کا بھی، اولاد سے تعلق کا بھی، امور خانہ داری جو بھی آپ سمجھ لیں، اپنے دوستوں احبابوں کے ساتھ بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی، علاج بھی، معالجہ بھی، زندگی بھی، موت بھی، ہر چیز کو لے کر کے آنا ہوگا. آپ نے ہر چیز کو کوالٹیٹیو اپروچ پر دیکھنا ہوگا. یہاں یہی دانائی ہے کہ اللہ کو واہ 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 کیا بات. یعنی کہ اعتدال لانا ہے، ہر چیز میں توازن لانا ہے. اسی لیے اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ فرمایا گیا کہ عادل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے. قرآن کریم کا ارشاد ظاہر ہے، اور یہ بظاہر بہت مختصر آیات ہوتی ہیں لیکن ہمیں بہت بڑے میسیجز دے رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے بنیادی طور پر. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بات کریں گے. شامل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رانا عتیق الرحمن سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں گے. بسم اللہ. کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں. کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. والا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس
بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا، سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرو کر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اس کلام کو جب بھی سنتا ہوں میں تو ایک تاریخ میرے سامنے آ جاتی ہے۔ آج سے 15 سال پہلے 2004 میں سید صفی الدین صبی رحمانی صاحب اور ہم عمرے پر تھے اور مطاف میں تھے جب یہ اشعار جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا تھا صبی رحمانی صاحب کو، تو اس کلام کو سننے والا کوئی پہلا شخص ہے صبی رحمانی کی زبان سے تو وہ میں ہوں، کہ جب صبی بھائی نے مجھے ایک ایک شعر کر کے سنایا، دیکھو رئیس کیسا شعر ہوا ہے کیسے، تو یہ مطاف میں یہ اشعار ہوئے اور وہاں پر 2004 کی بات ہے عمرے پر ماشاءاللہ۔ یہ تحدیث نعمت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور یہ اس کلام کو میں جب بھی سنتا ہوں تو مجھے وہ اپنا عمرہ یاد آ جاتا ہے اور مطاف کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب وہاں بیٹھ کر صبی رحمانی نے یہ کلام لکھا اور سننے والوں میں میرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی۔ بہر صورت آج اسلام میں عبادات کا تصور جو اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور مفتی صاحب نے بھی ان تمام عبادات میں حج کو فوکس اس لیے کیا کہ اب بہت قریب ہے کہ لوگ عازم حج ہیں اور سفر حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں، بہت سارے لوگ روانہ ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوا چاہتے ہیں۔ اس اعتبار سے حج کا جب بھی موقع آتا ہے تو ہمارے سو کالڈ اسکالرز جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جناب اس پہ تو بڑے اخراجات ہیں، 5-6 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، کسی لڑکی کی شادی کرا دی جائے جس کے پاس جہیز نہیں ہے اس کو جہیز دلا دیا جائے، کوئی رفاہی کام کر دیا جائے۔ حج کی اہمیت کو کم کرنے اور ایک فرض کو ادا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص ارادہ کرتا ہے تو اس کو اگر ایسی بات سننے کو ملے تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے جو مس گائیڈ کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف اس میں حج کا معاملہ نہیں ہے، حج کے سے متصل آپ قربانی دیکھ لیجئے، اس میں بھی یہ ساری باتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کو۔ اسی طریقے سے جب ماہ ربیع الاول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عید میلاد النبی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے، وہاں مطلب اس طرح کی باتیں کہ بھائی یوں کر لیا جائے، یوں کر یہ نہ کیا جائے، کیا ضرورت ہے کہ مطلب میلاد پہ اتنا خرچہ کرنے کی، یہ کرنے کی، وہ کرنے کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن عشق سے یا ان کے دل عشق و محبت سے خالی ہوں، جس کی وجہ سے ان کو کچھ اور ترجیحات نظر آتی ہوں۔ اصول اسلام کا یاد رکھیے گا، کچھ چیزیں ہیں کہ جو شریعت مطہرہ نے مجھ پر فرض قرار دی ہیں، اور جس طریقے سے فرض فرمائے گئے اسی طریقے سے ان کی ادائیگی لازم ہے، اس میں میری اور آپ کی عقل نہیں چلے گی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ جو چیزیں مجھ پر واجب قرار دی گئی مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کی اسی انداز سے، اس شریعت نے لازم کیا اور اس کی ادائیگی کا طریقہ بتایا، مجھ پر لازم ہے میں اسی انداز سے اس کو کروں گا، الا یہ کہ میں محتاج ہو جاؤں پھر میں کسی اور کو بھیجوں۔ جیسے حج کا معاملہ یہ ہے کہ حج بدل پہ کسی کو بھیجا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ضمناً میں اصلاح کے طور پر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو وسعت دی ہے اور وہ ماشاءاللہ جاتے ہیں، اللہ ان کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں اس پہ کوئی ان سے شکوہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسی بچی ہے کہ جس کی شادی فقط رقم نہ ہونے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے تو آپ اپنا ایک عمرہ مؤخر کر دیجئے، اس کی شادی کروا دیجئے، اور آپ کے ایک عمرے میں اس کی شادی ہو جائے گی۔ میں حج کی بات نہیں کرتا، آپ کے ایک عمرے میں اس کی شادی ہو جائے گی بچی کی۔ تو اس کو اگر میں یوں بدل دوں جملے کو کہ آپ عمرہ بھی کیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کی شادی بھی کروا دیجئے، یہ سارا معاملہ مطلب بہتر ہو جائے گا۔ ایک ہے حج فرض تو مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے، تو فرض ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن حج فرض کے بعد ہر سال اگر میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے یہ سعادت، بھائی یقینی سی بات ہے، بڑی سعادت ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ حج کرنا، اس پر کون منع کرے گا اس چیز سے۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے دائیں بائیں اطراف میں کہیں کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ جو آپ کی مالی استطاعت کی وجہ سے اپنی غربت کو دور کر سکتا ہے، یا خدا نخواستہ اس کی مشکل دور ہو سکتی ہے، یا شادی کا معاملہ ہو سکتا ہے، یا وہ فقیری سے محتاجی سے نکل کے اپنی لائف کو اچھا کر سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہو اور آپ کی دی ہوئی رقم سے اپنی تعلیم کو مکمل کر سکے، تو میں سمجھتا ہوں رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کو عمرے پر بھی یقیناً اجر و ثواب تو اللہ عطا فرمائے گا، لیکن جو آپ نے ایک مسلمان کی دلجوئی کی ہے اس کے لیے
آپ نے تعلیم و تعلم کا اہتمام کیا، اس بچی کو اس قابل کیا کہ وہ اپنے گھر جا کے سکون زندگی گزار سکے، سفید پوشی کا کسی کا بھرم رکھا. اور میں بہت ڈرتے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی اس رقم سے کسی سید زادی کی یا سید زادی کی خدمت کر دی تو آپ کے لاکھ حج عمرے ایک طرف رہ گئے. وہ ایک خدمت کرنا اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول کر دے گا. کیا بات ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمارے قرب و جوار میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ہر سال ماشاءاللہ حج پر بھی جاتے ہیں اور ہر 6 مہینے بعد عمرے پر بھی جاتے ہیں، لیکن ان کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے گھروں میں فاقے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے 27 عمرے ہو گئے ہیں، میں نے اتنے سال سے ہر سال حج پہ جا رہا ہوں. یہ بتانا ضروری نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کے قرب و جوار میں کتنے مسلمان ہیں اور کس حال میں ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور آج اسلام میں عبادات کا تصور اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور باتیں اگر تھوڑی سی اس میں آپ کو محسوس ہو کہ کرٹک قسم کی ہوئی ہیں تو وہ بھی اصلاحی نوعیت کی ہیں. ممکن ہے ہماری اس بات سے کوئی ہمارے بھائی اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ جناب ٹھیک ہے، اس مرتبہ کسی کا بھلا کر دیا جائے، کسی غریب شخص کا ساتھ دے دیا جائے بیماری میں، اس کی تکلیف میں. میں سمجھتا ہوں بڑا اجر عظیم ہے. سوشل ویلفیئر کا جتنا درس اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب نے نہیں دیا، تو اس اعتبار سے اس چیز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ حج چونکہ بتایا گیا کہ بھئی حج فرض ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. اس کے کرنے کے بعد کیا، اس کی ادائیگی کے بعد کیا تبدیلی آنی چاہیے انسان میں کہ محسوس ہو کہ واقعتاً اس نے ایک اسلام کا، دین کا فریضہ ادا کیا ہے، اللہ کے حکم کی جو ہے پاسداری کی ہے اور اس کو ادا کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ رئیس بھائی. جب آپ نے حج کے بارے میں یہ کہا کہ یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ عالمی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی جناب. ہاں نہیں، اگر اس کو ہم یوں سمجھیں کہ یہ عالمی عبادت بھی ہے اور ایک بہت بڑا اعلان ہے، اس کو اقوام عالم کے لیے بہت بڑا اعلان، اور یہ ایک بہت بڑے آنے والے وقت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے اور ایک بہت بڑے گزرے ہوئے وقت کی طرف اشارہ دے کر کے بتا رہا ہے، اس کی یاد کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے. اور پھر جب آپ بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی ترتیب پر اس کو منفی طور پہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اتنے بڑے امر کو، تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ جناب علی آپ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی تو گیدرنگ کرتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، تو آپ کو جب اللہ رب العزت کی یاد کرنی ہے تو اس وقت اللہ رب العزت کی یاد کرنے میں اگر یہ مالی معاملات آپ کے سامنے درپیش ہیں تو اس گیدرنگ کے اوپر آپ کو مال کیوں یاد آ جاتا ہے؟ جب آپ کو سوٹڈ بوٹڈ رہنا ہے، آپ اسٹینڈرڈائز اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں عبادات کی کہ جس کے اندر آپ کو عبادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، تو وہاں پر آپ کو مال نظر آ جاتا ہے، وہاں پر آپ کو ایسے امور نظر آ جاتے ہیں کہ جو درپردہ جن کے اوپر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک امر اور بھی ہے، وہ امر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لوگ کہیں کہیں گنتی پوری کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی خوش نصیب ہیں اگر وہ گنتی پوری کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں جو جا نہیں پاتے وہاں پر، جنہوں نے وہ دروازہ نہیں دیکھا ہے. صحیح بات. تو یقینی طور سے ان کی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے کہ جو اپنی گنتیاں پوری کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان کی گنتی میں بھی ایک آدھ کا اضافہ لگوا دیجئے کہ جو نہیں جا پا رہے، تاکہ وہ بھی وہ در دیکھ لیں. ہو سکتا ہے ان کے دیکھنے سے آپ کو کوئی معاملہ نصیب ہو جائے اور آپ کی معافی کا راستہ کھل جائے. تو ہمیں اپنی سوچ کو وسعت دینی ہے، اپنے معاملات کو وسعت اسی ترتیب سے دی جا سکتی ہے کہ جو اپنے لیے سوچ رہے ہو وہی دوسرے کے لیے سوچو. پھر جو لوگ اس قسم کا اعلان بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار بہت ساری عبادات کو آپ چھپ کر کے بھی تو کر سکتے ہو، ضروری ہے بتانا، ضرور ظاہر کرنا. میرے بھائی آج کل پبلسٹی کا دور ہے، آج کل جب تک آپ دوسرے کو بتاؤ گے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرواؤ گے، وہ آپ کو اس انداز سے جس دور میں آپ رہ رہے ہو وہ سمجھے گا نہیں. تو آپ اپنی اس پبلسٹی کو بھی عبادت سمجھ کے کرو. آپ شیطان کی ترتیب پر کیوں چلتے ہو؟ پبلسٹی بھی واضح جگہ عبادت ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ موٹیویٹ کرنا مقصد، ترغیب دلانا. جی ترغیب دلانا ہے. یہ جو دراصل وہاں پر اعلان ہو رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک، یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، یہی تو ترغیب دلا رہا ہے. لبیک اپنی حاضری، جو خاموش ہے وہ بولنا شروع کر دے. جی جو بول رہا ہے انسان کے وجود سے جو آواز نکل رہی ہے، دراصل یہی وہ اعلان ہے
جو قیامت کے دن بھی اسی انداز سے سنایا جائے گا، اور یہی جگہ ہوگی ٹھیک ہے، اور یہی ہم جمع ہوں گے، اور یہ اصل میں اس آنے والے وقت کی نشاندہی ہے۔ اور جو میں نے عرض کیا تھا ابتداءً کہ گزرے ہوئے وقت کی، تو یہ وہ عرفان جنہوں نے اللہ کو پہچانا، واہ واہ واہ، وہ پہچاننے والے لوگوں کی یاد ہے، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ بے شک۔ تو یہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ کی وہ ترتیب کہ جو ان میرے الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا بات، یہ وہ یادیں ہیں، یہ وہ تعلق ہے جو اللہ آج تک نبھا رہا ہے، اور اپنی امت محبوب ترین امت سے کروا کے خوش ہوتا ہے سالانہ۔ تو یہ عالمی عبادت ہے۔ کیا بات۔ بس میرا آخری جملہ یہی ہوگا کہ اس کو اس ترتیب پر کیجئے جیسے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ترتیب دیا۔ کیا پیغام ہے حج کا؟ مفتی صاحب میں چاہتا ہوں چونکہ اس پروگرام کا یہ آخری سیگمنٹ ہے اور حتمی طور پر آخری سوال ہے، پیغام حج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، دو جملے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ میدان عرفات یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا، رکن اعظم ہے رکن اعظم ہے حج کا، بالکل ٹھیک ہے نا۔ عرفہ بمعنی پہچان، پہچان، مسلمان اپنی پہچان سمجھ لے کیا ہے، او ہو، مسلمان اپنی پہچان سمجھ لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو ہاں بس اپنے آپ کو پہچان لے، اور وہاں پہ جتنے حجاج موجود ہیں وہ یہ سمجھیں کہ آج ہم یہاں پر آ گئے تو ہمیں آج اپنی معرفت حاصل ہو رہی ہے۔ اپنے تو من میں اگر ڈوب اپنے کر آپ کو پا جا پہچان سراغ لیا، زندگی، من عرف نفسہ عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان لے، اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو یہ عرفات، یہ مزدلفہ، یہ مینا، یہ وقوف، یہ رمی جمرات، یہ اصل میں وہ شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی وہ یادیں ہیں کہ جو بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو یہ پہچان کروائی جا رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ کیا، آج تک ان کی پہچان موجود ہے، تو ہمارے لیے کرے گا، لوگ تو یہ بھی پہچان جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ دونوں حضرات نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت عنایت فرمایا، میری درخواست قبول فرمائی، اور بہت عمدہ کلام، مختصر اور جامع۔ اس پروگرام کا پیٹرن ہی اس طرح کا ہے کہ ہم سوالات کا تعین کرتے ہیں۔ حج کے حوالے سے یہ بات کرتا چلوں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو دہرانے کا نام ہے۔ کیا بات، اللہ نے اپنے محبوبین کی اداؤں کو اتنا محبوب رکھا، اس قدر محبوب رکھا کہ رہتی دنیا تک وہ ادائیں اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرمائے گا اور اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا، چونکہ اس کے محبوب بندوں نے یہ ادائیں جو ہیں وہ ادا کی ہیں، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مزدلفہ میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بنیادی طور پر حج جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مالی عبادت بھی ہے، جو جسمی عبادت بھی ہے، جو روحانی طور پر بھی، اور اقوام عالم کو ایک پیغام دے رہی ہے یہ عبادت یعنی حج، کہ دیکھو چاہے دور کتنا ہی آگے گزر جائے، جب حج کا موقع آئے گا تو مسلمان ایک لباس میں نظر آئیں گے اور ایک تلبیہ کے ساتھ نظر آئیں گے کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس صدا کے ساتھ ملیں گے۔ جب دیکھنا ہو حج کے موقع پر دیکھ لینا، جب عبادات کا معاملہ ہو، جب سفر کرنے کا معاملہ ہو، جب قیام کا معاملہ ہو، تو دیکھ لینا کہ اقوام عالم کے مسلمان کس انداز میں، چاہے کسی زبان، کسی رنگ، کسی نسل سے تعلق ہو، لیکن ایک مقام پر نظر آتے ہیں، اور یہ امت مسلمہ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو اقوام عالم کو ہر سال دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمایا۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ رانا عتیق الرحمان آپ کی آمد کا بھائی بہت شکریہ ادا کروں گا، بہت اچھا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، بڑا سفر کر کے میری درخواست پر تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، دامن میں اگر ٹکڑے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے،
اس ڈھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز وہ پاس بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے، یہ پاس بلا لے جسے یہ ان کا کرم ہے، بِإِذْنِ مدینے کے نظارے نہیں ہوتے، بِإِذْنِ مدینے کے۔ اور خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔